اچھا، تو ایک سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں، کیا صرف پختہ یقین جسے ہم ایمان کہتے ہیں کافی ہے؟ یا پھر ہماری اپنی بھاگ دوڑ، ہماری کوشش، اس کا بھی کوئی کردار ہے؟ مطلب یہ یقین اور عمل کا توازن کیسے بنتا ہے؟ جی، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، اور آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں نا، قمر اقبال صوفی اور عرفان اصغر کی گفتگو پر مبنی یوٹیوب ویڈیو کے کچھ اقتباسات، وہ اسی پیچیدہ تعلق کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، بلکہ اس گفتگو میں یقین کی عملی طاقت، کوشش کے ساتھ اس کا تعلق، اور زندگی میں حقیقی بامانی کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اس پر کافی گہرائی سے بات کی گئی ہے۔ بہت دلچسپ۔ تو آئیے پھر اس گفتگو کی تہوں میں اترتے ہیں۔ جب یہ ذرائع یقین کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد کیا ہے؟ کیا یہ صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ اس گفتگو کے مطابق یقین صرف اللہ کی ذات پر ایمان تک محدود نہیں۔ اچھا، بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں نا، ان پر پختہ بھروسہ ہے۔ یعنی یہ سمجھنا کہ یہ کائنات کچھ اٹل اصولوں پر چل رہی ہے، نیکی اور بدی کے قوانین۔ نیکی اور بدی کے قوانین۔ جی، مقررین مثال دیتے ہیں کہ جو نیکی کرتا ہے اسے اس دنیا میں بھی سکون اور فائدہ ملتا ہے، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ اس کے برعکس جو غلط راستے جیسے رشوت یا حرام کمائی اختیار کرتا ہے، اسے شاید وقتی طور پر کچھ مالی فائدہ نظر آئے، لیکن بالآخر ذہنی پریشانیاں، بیماریاں، خاندانی جھگڑے، یہ سب چیزیں اس کی زندگی کو گھیر لیتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے کائناتی کاز اینڈ ایفیکٹ ہے۔ اچھا، یعنی اللہ کے سسٹم پر، اس کے چلانے کے انداز پر یقین رکھنا، یہ تو بہت عملی بات لگ رہی ہے۔ بالکل، اور اس یقین کی طاقت کو سمجھانے کے لیے قرآن کی وہ مشہور مثال بھی پیش کی گئی ہے۔ کون سی والی؟ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا 1 روپیہ یا 1 دانہ کیسے 700 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ صرف ایک حسابی مثال نہیں، بلکہ اس بات پر یقین کی دعوت ہے کہ اللہ کے قوانین سچے ہیں اور ان پر عمل کرنے میں غیر معمولی برکت ہے۔ صحیح۔ گفتگو میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس یقین کے ساتھ حلال رزق کمایا جائے تو اس میں یوں سمجھیں کہ 20 گنا زیادہ برکت محسوس ہوتی ہے بنسبت اس کے جو بے یقینی یا حرام ذرائع سے کمایا جائے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے نا، کہ نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جی بالکل۔ وہ افلاطون والی بات بھی دہرائی گئی کہ لوگ بات کو اپنی سمجھ اور ذہنی سطح کے مطابق ہی پرکھتے ہیں۔ آپ کسی 5ویں جماعت کے بچے کو یونیورسٹی لیول کی فزکس نہیں سمجھا سکتے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ گفتگو اسی بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اکثر لوگوں کا دینی یا روحانی شعور، مثبت سوچ کی طاقت اور یقین کے عملی پہلوؤں کا علم محدود ہوتا ہے۔ وہ ہر بات کو اپنے موجودہ فریم ورک میں ہی فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گفتگو اس عملی کشمکش پر بھی بات کرتی ہے کہ اس یقین کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی کوشش کا کیا کردار ہے۔ جی بالکل کرتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک عام مسئلہ ہے جس کا ذکر ان ذرائع میں بھی ہے کہ لوگ دعائیں تو بہت کرتے ہیں، یقین کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ ہاں، اور اس نقطے پر گفتگو کا موقف بہت واضح اور عملی ہے۔ وہ یہ کہ پہلے اپنی طرف سے تمام ممکنہ کوششیں کرو، جتنے وسائل اور صلاحیت ہے اسے استعمال کرو، جسے وہ کہتے ہیں اسباب کریں پورے۔ اسباب کریں پورے، صحیح۔ پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑو اور دعا کرو۔ یہ نہیں کہ پہلے دن سے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ بس اللہ کر دے گا۔ اسے تو گمراہی قرار دیا گیا ہے۔ تو یقین کوئی سوئچ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یقین کوئی سوئچ نہیں کہ بس آن کر لیا، بلکہ اسے مشق سے بار بار آزما کر پختہ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی یقین ایک مسل کی طرح ہے جسے استعمال کرنے سے ہی طاقت ملتی ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال دی گئی گفتگو میں؟ جی ہاں، ایک بہت سادہ مگر گہری مثال دی گئی۔ بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرنا۔ اچھا۔ کہ اگر کسی کام میں کامیابی کا امکان 50% ہے تو اللہ کا نام لے کر پورے یقین کے ساتھ شروع کرنے سے وہ امکان 90% تک جا سکتا ہے۔ 90%؟ یہ کیسے؟ یہ یقین کی توانائی ہے۔ جب آپ بار بار دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے سے، اس پر بھروسہ کرنے سے کام بن رہے ہیں تو آپ کا یقین بڑھتا جاتا ہے۔ پھر ایسے کام بھی ہونے لگتے ہیں جو بظاہر ناممکن نظر آتے ہیں۔
یہ تو بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ وہ الیکشن والی مثال بھی تو شاید اسی سلسلے میں تھی، ہے نا؟ جی جی، کہ دو امیدوار ہیں، دونوں نے ایک جیسی محنت کی، پیسہ بھی برابر لگایا، وسائل بھی ایک جیسے، لیکن جیت اس کی ہوتی ہے جس کا یقین زیادہ مضبوط ہے، جس کی سوچ زیادہ مثبت ہے، اور شاید جس کے لیے دعائیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ پرانے زمانے کی جنگوں میں بھی تو لشکر کے ساتھ دعا کرنے والے بزرگ ہوتے تھے۔ بالکل، اسے انرجی ورسز انرجی کا نام دیا گیا ہے گفتگو میں، جس کی مثبت توانائی، یقین کی توانائی زیادہ طاقتور ہوگی، وہ غالب آ جائے گی۔ انرجی ورسز انرجی گیا ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی استعداد، اس کی کیپیسٹی، صلاحیت یعنی جی صلاحیت۔ اگر کسی شخص کی ذہنی، علمی اور عملی صلاحیت 1 کروڑ روپے سالانہ کمانے کی ہے، تو وہ پہلے دن ہی 20 کروڑ کا ہدف مقرر کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی یقین رکھ لے۔ اسے قدم بقدم اپنی صلاحیت بڑھانی ہوگی۔ اوہو، وہ مراسی والی مثال یاد آ گئی جو گفتگو میں سنائی گئی تھی جی جی کہ ایک صاحب شب قدر میں چھت پر کھڑے ہو گئے اور دعا مانگنے لگے، اللہ میاں یہ میری چھت سونے کی بنا دے۔ ساری رات لگے رہے۔ جب صبح ہونے لگی اور کچھ نہیں ہوا تو مایوس ہو کر بولے، اچھا نہ بنا۔ یعنی ہم اکثر راتوں رات تبدیلی چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ بتدریج اپنی صلاحیت اور یقین دونوں کو بڑھائیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ گفتگو میں مشورہ دیا گیا ہے کہ چھوٹے قدموں سے شروع کریں۔ اگر آپ روحانی علاج میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پہلے سر درد یا چھوٹی موٹی تکلیف کا علاج کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ جب اس میں کامیابی ملے گی، آپ کا یقین بڑھے گا، پھر آپ بڑے مسائل کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یقین ایک پودے کی طرح ہے۔ ہاں بالکل، اسے آہستہ آہستہ سینچنا پڑتا ہے، تبھی وہ تناور درخت بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقین کو آہستہ آہستہ پروان چڑھانا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ہدف کی نوعیت سے بھی فرق پڑتا ہے؟ مثلاً اگر کسی کا مقصد خالصتاً دنیاوی ہے، جیسے بس کسی بھی طرح ارب پتی بننا، کیا تب بھی یہ اصول اسی طرح کام کرتے ہیں؟ یہ ایک نازک نکتہ ہے، اور گفتگو اس پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ اگر ہدف صرف اور صرف مادی ہے، صرف پیسہ کمانا ہے، تو یقین میں ملاوٹ یعنی ناخالصی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ملاوٹ کا امکان، اور تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، جیسے نیپولین ہل وغیرہ کا ذکر کیا گیا، جنہوں نے ان چیزوں پر بہت کام کیا۔ ہاں، ان کا نام سنا ہے۔ وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اکثر ایسے لوگ زندگی کے آخر میں سونے کے ڈھیر پر بیٹھے رو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کامیابی مل گئی، دولت آ گئی، پھر رونا کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد بہت محدود تھا، صرف اپنی ذات تک۔ گفتگو میں زور دیا گیا ہے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اپنے ماں باپ، خاندان، دوست، احباب، معاشرہ۔ اچھا، صرف اپنی ذات کے لیے حاصل کی گئی کامیابی اکثر اندرونی خالی پن اور تنہائی پر ختم ہوتی ہے۔ وہ مثال دی گئی ہے نا کہ لاہور کے پوش علاقوں جیسے گلبرگ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں کئی بوڑھے ارب پتی لوگ بالکل تنہا بیٹھے ہیں۔ ہائے، نہ بیوی بچے پاس، نہ کوئی ملنے والا۔ دولت تو ہے مگر خوشی اور سکون نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دولت بذات خود کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اس کا مقصد اور استعمال اہم ہے۔ گفتگو کے مطابق بالکل یہی بات ہے۔ پیسہ بذات خود نہ اچھا ہے نہ برا، یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے، بلکہ یہ نکتہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے تو زیادہ سے زیادہ حلال پیسہ کمانا، کاروبار پھیلانا، صنعتیں لگانا، لوگوں کو روزگار دینا، یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ ان کی عبادت ہے؟ جی، یہ ان کی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے ان کے ذمے لگائی ہے۔ یہ بات تو بہت سے لوگوں کی غلط فہمی دور کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر سمجھا جاتا ہے کہ دینداری کا مطلب ہے کاروبار اور دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ جی ہاں، بالکل۔ گفتگو میں تبلیغی جماعت کی مثال بھی دی گئی کہ بعض اوقات وہ کسی کامیاب کاروباری شخص کو بھی تبلیغ پر نکلنے کا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ شاید اس کا اصل کام اور دین کی خدمت اسی کاروبار کو احسن طریقے سے چلانا اور لوگوں کی مدد کرنا ہو۔ جی ہاں، اور اسی تسلسل میں گفتگو میں ان علماء یا مذہبی شخصیات پر بھی تنقید کی گئی ہے جو بظاہر پیسے کو لعنت یا دنیا داری کہہ کر حقیر گردانتے ہیں، لیکن خود مہنگی گاڑیوں اور پرتعیش طرز زندگی سے پوری طرح لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ تضاد عوام میں الجھن پیدا کرتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ گفتگو کا ایک مضبوط موقف یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں 80 سے 90% مسائل کی جڑ غربت ہے۔ اتنا زیادہ؟ 80 سے 90%؟ جی،
اور غربت کے بارے میں تو حدیث کا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ انسان کو کفر یا شرک کے قریب لے جا سکتی ہے۔ شرک کے قریب؟ یہ کیسے؟ یعنی غربت سے مایوسی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے؟ جی، ممکنہ طور پر یہی مطلب ہے۔ جب بنیادی ضروریات پوری نہ ہوں، ہر طرف سے راستے بند نظر آئیں، تو انسان مایوسی کا شکار ہو کر اللہ کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے، یا پھر غلط ذرائع اور وسیلوں پر انحصار کرنے لگتا ہے جو توحید کے منافی ہے۔ یعنی وہ اللہ کی بجائے دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ بالکل، جو ایک قسم کا عملی شرک بن سکتا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ تو پھر لکیر کہاں کھینچی جائے؟ دولت کی اہمیت کیا ہے اور اس کی حد کیا ہے؟ کیا کوئی واضح اصول بتایا گیا؟ گفتگو کا کلیدی اصول یہ ہے کہ اللہ نے مال و دولت کمانے یا رکھنے سے منع نہیں کیا، لیکن اسے اللہ سے زیادہ پیارا رکھنے سے منع کیا ہے۔ اچھا، محبت کا درجہ اللہ سے زیادہ نہ ہو۔ جی، مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب پیسہ انسان کا مقصد حیات بن جائے، اس کا خدا بن جائے۔ لیکن بدقسمتی سے مقررین کے مطابق پیسے کی حقیقی قدر اور اس کے درست استعمال کے بارے میں معاشرے میں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے اور بظاہر عالم سمجھے جانے والے لوگوں میں بھی بہت زیادہ کنفیوژن یا الجھن پائی جاتی ہے۔ یہ بات تو مشاہدے میں بھی آتی ہے۔ لوگ اکثر ظاہری شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ گفتگو میں یہ ذکر بھی تھا کہ روحانی علاج کرنے والوں میں بھی لوگ اکثر ان کی طرف زیادہ کھنچتے ہیں جن کا پروفائل زیادہ ہائی ہو، جی، جن کے پاس بڑا دفتر، زیادہ ششکا یعنی ٹھاٹ باٹ ہو، بجائے اس کے کہ وہ علاج کی اصل اہلیت دیکھیں۔ بالکل، یہ بھی اسی الجھن اور ظاہری چیزوں سے مروب ہونے کا نتیجہ ہے۔ لوگ اکثر مادیت کو روحانیت پر ترجیح دے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ غیر شعوری طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، ایک اور نکتہ جو آخر میں آیا تھا وہ خود انحصاری اور سیکھنے کے حوالے سے تھا۔ کیا روحانی یا عملی ترقی کے لیے ہمیشہ کسی استاد یا مرشد کا ہونا لازمی ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو تھا جس پر بات ہوئی۔ گفتگو میں یہ کہا گیا کہ بظاہر استاد یا رہنما کے بغیر بھی اگر انسان میں سچی لگن ہو، وہ خود محنت کرے، تحقیق کرے اور سب سے بڑھ کر اللہ پر پختہ یقین رکھے تو وہ بہت بڑے درجے کی ترقی، بہت بڑے لیول کی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی باقاعدہ پیر یا گرو ہو، انسان خود کوشش کر کے بھی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور پا سکتا ہے۔ خود کوشش کر کے بھی؟ جی، مصنف نے اپنی کتاب روحانیت، دانش اور حقیقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بڑا حصہ اسی خود حاصل کردہ علم اور تجربے پر مبنی ہے۔ یقین جب پختہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ ایک چھوٹے سے کنکر سے شروع ہو کر پہاڑ جیسی مضبوط حقیقت بن جاتا ہے۔ تو گویا ذاتی کوشش اور اللہ پر براہ راست یقین کا راستہ بھی کھلا ہے۔ یہ بھی کافی امید افزا بات ہے۔ یقیناً، یہ انسان کی اپنی محنت اور اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ بہترین۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں تو کیا اہم ترین نکات ہیں جو سننے والوں کو یاد رکھنے چاہیے؟ میرے خیال میں مرکزی خیال یہ ہے کہ حقیقی اور پائیدار کامیابی صرف مادی چیزیں اکٹھی کرنے کا نام نہیں، صحیح، بلکہ یہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کا نام ہے جس میں یقین اور کوشش کے درمیان ایک صحت مند توازن ہو۔ گفتگو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یقین کو صرف ایک جذباتی یا ذہنی کیفیت نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے عملی مشق کے ذریعے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ٹھوس بنایا جائے۔ اور یہ یقین پھر محنت سے ملتا ہے؟ جی، اور یہ یقین جب محنت، لگن اور صحیح نیت کے ساتھ ملتا ہے، ایسی نیت جس میں صرف ذاتی مفاد نہ ہو بلکہ دوسروں کی بھلائی اور معاشرے کی فلاح کا جذبہ بھی شامل ہو، تب ہی وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو دیر پا بھی ہوتی ہے اور باعث اطمینان بھی۔ اور ساتھ ہی دولت کے کردار کو بھی صحیح زاویے سے دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ایک طاقتور آلہ ہے جسے معاشرے کی بہتری اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جی، بجائے اس کے کہ اسے بذات خود مقصد بنا لیا جائے۔ بالکل، یہ ایک متوازن اور عملی سوچ ہے جو ان ذرائع سے ہمیں ملتی ہے۔ تو آخر میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ خود غور و فکر کر سکتے ہیں۔ گفتگو کی بنیاد پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جیسا کہ الیکشن کی مثال میں تھا کہ دو افراد کا یقین اور کوشش بظاہر بالکل برابر ہوں، تو پھر وہ کون سی پوشیدہ قوت، کون سا عنصر ہے جو نتیجہ کا حتمی فیصلہ کرتا ہے؟ کیا وہ محض قسمت ہے یا کوئی ایسی لطیف توانائی ہے جسے ہم پہچان سکتے ہیں اور شاید اسے بھی مضبوط کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے
اور شاید اس کا جواب ہر ایک کو اپنی ذاتی روحانی تلاش اور زندگی کے تجربات سے ہی ملتا ہے۔ اس پر غور کرنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔